ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید رضا حسن مرحوم ابن سید مہدی حسن مرحوم کے رکوع اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولائے الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ واختہ وجعل الہاتین المحبتین اللہم صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم دافع البلاء والباء والقحط والمرض اسمہ مرفوع مرقوم مشفوع مکتوب مذکور فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر معطر مشرف منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کیف الورا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصمہ والجبریل خادمہ والمعراج سفرہ صدر المنتہى مقامہ قاب قوسین وهو الذی بيده القاسم محمد الذي خلق الله ونعم الإسراء وطهرهم تطهيرا والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات گرامی عزیزان محترم، یہ میرا محترم مجمع جو بکھرا ہوا ہے، اگر یہ منقبت کے اشعار کی طرح بکھرا ہوا مجمع سمٹ جائے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ تھوڑے تھوڑے سے آپ زحمت دوبارہ کر لیجئے، آگے تشریف لے آئیے اور ایک باواز بلند آ رہے ہیں صلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک اور صلوات پڑھیے باواز بلند۔ حضرات گرامی، شہید کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور یہ تقریر آپ کی ذہن عالیہ تک پہنچانے سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن عالی تک پہنچا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہونے والے اجتماعات میں اور اس مجلس عزا میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مقرر اسٹیج پر جاتا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ تقریریں ہمارے یہاں پر بھی ہوتی ہیں، مگر ہر تقریر سے پہلے یا تو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے یا رسول اللہ کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پرانی رسم ہے، عادت ہے، طریقہ ہے، نہیں، بلکہ اس سے ہم ساری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ذکر محمد و آل محمد تو کرتے ہیں، مگر یا تو قرآن مجید کی آیات کے سائے میں یا محمد کی احادیث کی روشنی میں۔ اور فرمایا ایک صلوات ایسی پڑھے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ بیدار ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، آپ کے بیدار چہرے اور آپ کے حسین و جمیل چہرے اور آپ کے خوبصورت چہرے کسی کے چہرے پر تھکن کے آثار نمودار نہیں ہو رہے۔ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، پوری بیداری کے ساتھ آپ سنیں، میں بغیر تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، آپ پوری جذبہ ایمانی کے ساتھ سنیں، کسی کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمودار نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تھکاوٹ کے آثار ان کے چہروں سے نمودار ہوتے ہیں جن کے ولی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے ولی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے تو تھکے ہوئے ولیوں کا دامن ہی نہیں پکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔
پکڑا. آپ نے وہ نہیں فرمایا. ناکام ولیوں کا دامن بھی نہیں پکڑا بلکہ کامیاب ولیوں کا دامن پکڑا. اور زندگی کے آخری لمحے میں ایک جملہ کہا ہمارے ولی نے, فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صلوات پڑھیے مل جل کر بابا سے. تو ہم نے کامیاب ولیوں کا دامن, قسم ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے سورج کی جب وہ روشن ہوا, اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا. متوجہ ہے حضرات, قسم ہے سورج کی. اب ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ سورج جو صبح میں طلوع ہوتا ہے شام میں غروب ہو جاتا ہے, کہیں وہ سورج تو نہیں ہے, کہیں وہ چاند تو نہیں ہے جو کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. نہیں, بلکہ علماء کرام نے اور مفسرین حضرات نے واضح کیا ہے کہ یہ وہ سورج نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہو کہ روز صبح میں طلوع ہوتا ہے شام میں غروب ہو جاتا ہے. دیکھیے میری گفتگو نہ تھک کر کے سنے, نہ شک کر کے سنے, نہ سر جھکا کے سنے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھیے آپ آواز بلند پوری جذبہ ایمانی کے ساتھ. تو سورج سے مراد کون ہے؟ کہ سورج سے مراد ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا. وہ رسول ہے جس کی زبان مطہر پر وحی مبارک کا پہرا ہے. وہ رسول ہے کہ جو بولتا ہی نہیں مگر یہ کہ مرضی الہی کے بغیر. اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ والشمس والضحاها, سورج کی قسم. سورج سے مراد پیغمبر اسلام, اور چاند سے مراد کون ہے؟ کہ یہ وہ چاند نہیں ہے جو کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. پھر کون سا چاند ہے؟ کہ یہ وہ چاند ہے کہ جو مردے کو ٹھوکر سے زندہ کرتا ہے, جو دہلیز پر ستارے کو بلاتا ہے, جو کشکول تمنا کو بھرتا ہے, جو کشتی کو نجات دلاتا ہے, جو اسلام کا بیڑا پار لگاتا ہے, جو چاہت کر ساری کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے, سو کر مرضی الہی کو خرید لیتا ہے. جو سو کر مرضی الہی کو خرید لیتا ہے. والشمس والضحاها, سورج کی قسم, والقمر اذا تلاها, اور چاند کی قسم. دیکھیے عزیزان گرامی, اب مسئلہ یہ ہے کہ سورج آپ کسی بھی ملک میں جائیں اور جانے کے بعد کسی بھی شخص سے, کسی بھی فرد سے, کسی قریے میں جانے کے بعد, کسی شہر میں جانے کے بعد, کسی دیہات میں جانے کے بعد یہ سوال کریں, یہ بتلائیے کیا رجب کا سورج ہوتا ہے؟ کیا رجب کا سورج ہوتا ہے؟ کیا شعبان کا سورج ہوتا ہے؟ کیا رمضان کا سورج ہوتا ہے؟ کیا محرم کا سورج ہوتا ہے؟ تو بے ساختہ ایک ہی جملہ کہنے سرکار, سورج تو ایک ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. سورج تو ایک ہی ہوتا ہے. سورج ایک ہوتا ہے, چاند 12 ہوتے ہیں. سورج ایک ہوتا ہے, ابھی بھی نہیں سمجھا میرا محترم مجمع, سورج ایک ہوتا ہے, چاند 12 ہوتے ہیں. بتلا دیا صبح قیامت تک کے لیے کہ دیکھو سورج سے مراد رسول ہے, مگر یہی سورج کبھی علی کی شکل میں آتا ہے, کبھی حسن کی شکل میں آتا ہے, کبھی حسین کی شکل میں آتا ہے. صلوات پڑھے بابا سے بلند. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, سورج کی قسم جب وہ روشن ہوا, اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا. تو یہ ستارے کی قسم کیوں نہیں کھائی پروردگار نے قرآن میں؟ اللہ اکبر. یہ کیوں نہیں کہا سورج کی قسم اور ستارے کی قسم جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا, بلکہ کیا کہا؟ سورج کی قسم اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کا جانشین ستارے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. ستارے نہیں ہوں گے بلکہ چاند ہوگا. اور اگر ستارے کو, اور میرا محترم مجمع بیدار ہے تو جملہ سنیے گا, اگر ستارے کو بلندی چاہیے, ستارے کو اگر بلندی چاہیے, معیار چاہیے, تو اس کو کرنا یہ ہے کہ کرنا کیا ہے کہ وہ آسمان کی خلاؤں کو, فضاؤں کو, گھٹاؤں کو,
غدیری نعرہ نعرہ حیدری. تو سورج کا ستارے کو بلندی چاہنی ہے, ستارے کو اگر بلندی چاہنا ہے تو آنا ہے در علی پا. در علی پا آنے کے بعد اس کو بلندی ملے گی, ورنہ اس کو بلندی نہیں مل سکتی. میں نے کہا نا سر ہلاتے رہے تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ آپ گفتگو سن رہے ہیں, سوچ نہیں رہے. سب حیدری. تو سورج کی قسم اور چاند کی قسم. آئیے اپنے چاند کو قرآن مجید سے تو واضح ہو گئی بات. آئیے تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاند سے کون کون ہستیاں مراد ہیں. میرے بھائی باقر صاحب نے جہاں سے گفتگو کا اختتام کیا, میں وہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں, لیکن یہ میرا محترم مجمع بیدار ہے, میں بغیر کسی تمہید کا جملہ آپ کے ذہن حالیہ تک پہنچا رہا ہوں. پوری بیداری کے ساتھ جملہ سن لیجیے گا. چاند سے مراد کون کون ہستیاں ہیں. اب جو ہم نے تاریخ کی ورگردانی کی, تاریخ کو پڑھا, ہسٹری کو پڑھا, پڑھنے کے بعد ہمیں 5 چاند نظر آئے. کہ کون کون؟ کہ قمر بتھا, بتھا والوں کا چاند. قمر عرب, عرب والوں کا چاند. قمر یعنی دیکھیے عرب والوں کا چاند. کہ بھئی قمر بتھا سے کون مراد؟ کہ عبد مناف مراد. قمر عرب یعنی عبداللہ مراد. قمر عرب سے مراد عبداللہ. تیسرے چاند, تیسرے چاند کے لیے کیا آپ نے حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ کانو بدرو فی لیلۃ تمام ہی و کمالے, کہ جب قصہ یمانی میں اہل بیت یکجا ہوئے تو عبداللہ کے یتیم لاڈلے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. ہائے ہائے ہائے, صلوات پڑھیے نا بابا سے بلند مل کے. دو چاند, تیسرا چاند ہو گیا. کہ چوتھا چاند کون ہے؟ کہ پھر قرآن کی آیت بھول گئے, والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. کہ 4 چاند ہو گئے. 5واں چاند, کہ 5واں چاند قمر بنی ہاشم. اللہ اکبر. 5واں چاند قمر بنی ہاشم. کا کون مراد ہے؟ کہ اس سے مراد ہے عباس علمدار. اللہ اکبر. میں نے کہا باقر صاحب نے جہاں سے گفتگو ترک کی چھوڑی, وہاں سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یعنی 5ویں چاند عباس. اب میں محترم مجمع کی بہترین سماعت کی نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں, سنیے عزیزان گرامی. پہلے چاند قمر بتھا یعنی بتھا والوں کا چاند. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بتھا والوں کا حسن یکجا ہوا, ایک جگہ جمع ہوا تو عبد مناف چاند کہلائے. اور جب عرب کے حسینوں کا اجتماع ہوا تو عبداللہ چاند کہلائے. ہائے ہائے. جب عرب کے حسینوں کا اجتماع ہوا تو عبداللہ چاند کہلائے. اور جب قصہ یمانی میں پنجتین پاک یکجا ہوئے تو عبداللہ کا یتیم لاڈلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائی سلوات پیچھے والے مل کے پڑھ سکتے ہیں. تو جب قصہ یمانی میں جمع ہو گئے اور جب قصہ یمانی میں جمع ہوئے یعنی قصہ یمانی میں حسن جمع ہوا تو محمد چاند کہلائے. اور جب محمد کا حسن یکجا ہوا تو علی چاند کہلائے. اب اس کے بعد بھی مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہے. ہمیں جب یہ سارے نور یکجا ہوئے, جب یہ سارے حسن جمع ہوئے اور ایک مرکز بنائے تو پھر عباس چاند کہلائے. بابا سے بلند صلوات ارشاد فرمائے. تو پھر عباس چاند کہلائیں. اور پڑھیے تاریخ کو کہ جناب علی اکبر کو سورج کہا جاتا تھا. تاریخ گواہ ہے کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو جناب علی اکبر کو مولا عباس نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد جیسے ہی صحن خانہ میں پہنچے ایک مرتبہ فضا کو امام حسین نے بلایا اور بلانے کے بعد کا فضا گھر کا منظر کیا ہے تو ایک مرتبہ فضا نے کہا نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے. ہائے ہائے یا علی
नूर को नूर ने सीने से लगा रखा है, आपकी आँख को आंसू में बसा रखा है, आपकी आँख को आंसू में बसा रखा है। दस्ते अब्बास पर है आपका बेटा मौला, दस्ते अब्बास चांद सूरज जहन में रहे, दस्ते अब्बास पर है आपका बेटा मौला, ऐसा लगता है कि सूरज को उठा रखा। खुश नसीब है वो ज़बानें जो जिक्र मौला पे बोलती है। अल्लाह अकबर। मैंने अपने कद के एतबार से बड़ा जुमला कहा है, खुश नसीब है वो ज़बानें जो जिक्र मौला पर बोलती है। इसलिए कि हर ज़बान यहाँ आकर भी नहीं बोलती। हाय हाय, मैंने कुछ कहा है, जरा मेरे जुमले की कदर कीजिएगा। यहाँ वो ज़बान बोलती है जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, वही ज़बान आकर यहाँ बोलती है जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। वही ज़बान आकर जिक्र मौला पर वाह कहती है, सुभान अल्लाह कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह कहती है। हर ज़बान को बोलना नसीब नहीं होता जिक्र मौला में। वो तो चौराहे पर खड़े होने के बाद लोग सीना तान कर पूरे दिन बोलते हैं, मगर यहाँ पे नहीं। और फरमाने यहाँ पर वो बोलती है ज़बान जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। मैंने कहा अब्बास चांद है, अब्बास चांद ही नहीं बल्कि अब्बास शुजा है। और देखिए शुजा के सिर्फ ये माने नहीं है कि शुजा मैदान जंग में जाए और जाने के बाद सामने वाले को कत्ल करके आए, तलवार लेकर जाए, तीर लेकर जाए, नश्तर लेकर जाए, खंजर लेकर जाए, सामने वाले को कत्ल करे और कत्ल करने के बाद वापस आ जाए। ये शुजा के सिर्फ यही माना नहीं है, बल्कि लफ्ज़ शुजा अपने अंदर वसी माना रखता है। शुजा उसको कहते हैं कि जो जिस मैदान में जाए फतह के साथ वापस आए। हाय हाय, जो जिस मैदान में जाए, जिस मैदान में जाए। अब्बास उस शुजा का नाम है कि जिस मैदान में जाए फतह के साथ वापस आए। उसकी वजह यह है कि अब्बास का ननियाल में शुजा है। हाय हाय, अब्बास का ननियाल में शुजा है, अब्बास का ननियाल में शुजा, अब्बास का ननियाल में शुजा। कैसे का वजह यह है कि मौला अब्बास के ननियाल वालों को, बनी किलाब को मैदान जंग में कितनी मर्तबा इनाम में तलवारें मिली। मैं बहुत आहिस्ता से जुमला कहूंगा, अगर आपकी बेदार समात है तो आप जुमले का लुत्फ उठा सकते हैं। जनाबे अब्बास के ननियाल वालों को कई मर्तबा मैदान जंग में तलवारें मिली। अब मेरे इस मोहतरम मजमे में से कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता कि तलवार हमेशा बहादुरों को मिलती है, बुज़दिलों को नहीं। सलावत पढ़िए बावाज़ बुलंद। तलवार हमेशा बहादुरों को मिलती है, बुज़दिलों को नहीं मिलती है। बहादुर को तलवार मिलती है, बुज़दिल को तलवार नहीं मिलती है। अमीर कायनात ने जनाब अकील को बुलाया, काहे के लिए? मैंने कहा ना आप थोड़ा थोड़ा सर हिलाते रहे, मुझे एहसास होगा गुफ्तगू सुनने। काहे के लिए बुलाया? कि मैं किसी बहादुर खानदान की लड़की से अर्ज करना चाहता हूँ। बहादुर खानदान, बुज़दिल खानदान नहीं। आपने गौर नहीं फरमाया। बहादुर खानदान, बुज़दिल खानदान नहीं। उस खानदान की बात नहीं कर रहा जो खानदान रसूल को छोड़कर भाग जाता है। हाय हाय, मैं बहादुर खानदान की बात कर रहा हूँ। और अब जुमला इस मंजिल तक आ गया है तो आपकी ज़हनियत तक पहुँचा देता हूँ। अबू तालिब उस बहादुर खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए कि अली अबू तालिब के बेटे हैं। आज तक आपने अबू तालिब के ईमान के हवाले से गुफ्तगू सुनी, लेकिन आज शुजात के हवाले से जुमला। एक सलावत पढ़िए बाबा। आज तक आपने ईमान अबू तालिब के हवाले से बहुत जुमले सुने, लेकिन आज शख्सियत अबू तालिब के हवाले से जुमला सुनिएगा सरकार। अबू तालिब उस बहादुर और शुजा आदमी का नाम है कि अगर अबू तालिब
मैदान जंग में जाकर खड़े हो जाते थे तो मद्दे मुकाबिल ये भूल जाता था मेरे तलवार दाई जानिब बनी हुई है या बाई जानिब। इसीलिए कहा कि मैं ये चाहता हूं कि किसी बहादुर खानदान में की लड़की से अक्द करूं। जनाब अकील ही को क्यों बुलाया भाई? जनाब अमीर कायनात ने जनाब अकील ही को क्यों बुलाया भाई? जाफर भी भाई थे, तालिब भी भाई थे और भाइयों को बुला लेते। एक वजह तो यह है कि वो नस्साब अरब थे, ठीक है सरकार, लेकिन एक वजह और सुन लीजिए। एक वजह यह थी कि जनाब अमीर कायनात ने जनाब अकील को इस वजह से बुलाया कि अकील को बुलाऊंगा, अकील वजह पूछेंगे कि वजह क्या है, मैं वजह बताऊंगा कि करबला में मेरे हुसैन के काम आए। जब अकील ये वजह पूछेंगे, अकील को वजह पता चलेगी तो अकील के दिल में भी तमन्ना पैदा होगी, परवरदिगार अगर 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 अली को अब्बास जैसा बेटा देना तो मुझे मुस्लिम जैसा बेटा। सलावत पढ़िए बाबा ने बोला मिलजुल कर। देखिए सब नारे हैदरी इस वजह से भी मिलके बोले गए कि मौला अली के प्यार की दुनिया अजीब है। मौला अली के प्यार की, जिन लोगों ने अब तक खामोशी का रोजा रख रखा है, तो मैं आपका खामोशी का रोजा तोड़वाऊंगा नहीं, न वक्त से पहले अफ्तार कराऊंगा, बल्कि मैं आपकी खामोशी का रोजा फजाइल अली से अफ्तार जरूर करा दूंगा। मौला अली के प्यार की दुनिया अजीब है, पर दुश्मन अली का मुकद्दर ज़ईफ है। आखिर तक जरा जुड़ जाए। मौला अली के प्यार की दुनिया अजीब है, पर दुश्मन अली का मुकद्दर ज़ईफ है। नारा अली लगे और हंसकर जवाब दे, नारा अली लगे और हंसकर जवाब दे, समझो कि उस जवान की अम्मा शरीफ है। जनाब अकील को बुलाने की वजह ताकि मुस्लिम जैसे लाडले की तमन्ना, मेरे भाई एक मिनट भाई, ताकि मुस्लिम जैसे बेटे की तमन्ना दिल में पैदा हो कि परवरदिगार मुझे ऐसा बेटा दे। अगर अली को अब्बास जैसा बेटा दे तो मुझे मुस्लिम जैसा बेटा दे, ताकि करबला में मेरे करबला से पहले हुसैन का सफीर बनकर कूफे जाए। अल्लाह अकबर। आप बेदारी के साथ गुफ्तगू सुन रहे हैं। जनाब अकील नस्साब अरब का शजरा उनकी उंगलियों पे रहता था। वो जानते थे कि किसकी वल्दियत के खाने में फर्जी नाम लिखा हुआ है। यही वजह है कि कोई भी उनसे नजरें नहीं मिलाता था। जनाब अकील गए, कहाँ पहुंचे सरकार? जनाब अकील जनाब हुजाम के घर पर दस्तक दी। शरीफ खानदान के लोग दस्तक देकर ही अंदर दाखिल होते हैं। हाय हाय, मैंने जुमला कह दिया। शरीफ खानदान के लोग घर के अंदर दस्तक देकर ही घर में दाखिल होते हैं। एक मर्तबा दस्तक दी और दस्तक देने के बाद जनाब हुजाम निकले। जनाब अकील को देखा तो एक मर्तबा मुस्कुरा कर कहा, सरकार आप क्यों तशरीफ ले आए, मुझे ही बुला लेते। कई बड़े लोग भी इस तरीके से आते हैं कि नहीं, जरूरत लेकर आया, मतलब अंदर तशरीफ ले आइए सरकार, आइए। घर के अंदर तशरीफ लेकर गए। घर में जाने के बाद एक मसनद पर बैठे। मसनद पर बैठने के बाद जो कुछ मेहमान नवाजी का उस जमाने में दस्तूर था, वो मेहमान नवाजी जनाब उम्मुल बनीन के बाबा ने की। और जैसे ही उम्मुल बनीन के बाबा मेहमान नवाजी से फारिग हुए तो एक मर्तबा वजह पूछी, सरकार क्यों आए? तो वजह यह है कि अमीर कायनात का रिश्ता लेकर आया हूँ। नहीं, जो खामोश है वो बोलेंगे, मुझे उम्मीद है। अमीर कायनात का रिश्ता लेकर आया हूँ। एक मर्तबा दौड़े दौड़े जनाब हुजाम अपनी जोजा के पास गए, जनाब उम्मुल बनीन के पास गए और जाने के बाद एक कसीदा पढ़ा, या फारिकुल क़ताइब, या मज़हरुल अजाइब, या फारिकुल मशारिक़ वल मग़ारिब, असदुल्लाह गालिब, अली इब्न अबी तालिब। नहीं, मैंने कहा ना बोलेंगे असदुल्लाह
علی ابن ابی طالب کیا کہا کہ مشرق اور مغرب میں یکتا شہسوار مظہر العجائب، عجائب کا ظاہر کرنے والا، عجائب کا ظاہر کرنے والا، اسد اللہ غالب، اللہ کا شیر، علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا شہزادہ، اس کا رشتہ آیا ہے ہمارے یہاں پر۔ کس سے کہا؟ جناب ام المؤمنین سے۔ جیسے ہی جناب ام المؤمنین نے یہ سنا کہ امیر کائنات کا رشتہ ہمارے یہاں پر آیا ہے، بہت خوبصورت جملہ آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ سنا کہ علی کا رشتہ اور ہمارے یہاں پر، ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا، اور سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد مسکرا کر ایک جملہ کہا جس کو تاریخ نے سنہرے الفاظ میں آج تک محفوظ کر رکھا ہے۔ کیا کہا؟ جناب ام البنین کی والدہ گرامی نے مسکرا کر ایک جملہ کہا، جیسے پتہ چلا کہ علی کا رشتہ آیا ہے تو ایک جملہ کہتی ہے، یا اللہ اتنا بڑا میرا مقدر ہے کہ اب خدیجہ کا داماد ہمارا داماد بننے والا ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ اتنا بڑا میرا مقدر ہے کہ اب خدیجہ کا داماد ہمارا داماد۔ یا مظہر العجائب، یہ جملہ کہاں سے لیا جناب عظام نے؟ کہ یہ جملہ اس وقت کا ہے کہ جب نبی 39 دن تک خیبر میں علم دے کر دیتے رہے، لوگ واپس آتے رہے، نبی نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور نبی نماز میں روز کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت ہے، نادِ علیًا مظہر العجائب، علی علی نادِ علیًا مظہر العجائب، کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی۔ تو اب جو اللہ کی آواز آئی وہی تو نبی دہرائیں گے نہیں، تو پھر نبی نے کیا کہا؟ آئے ہائے، دیکھیں منزل پر لے کر آ رہا ہوں، نبی نے کیا کہا؟ علی نے جیسے ہی نبی نے یہ آواز سنی کہ نادِ علیًا مظہر العجائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی، 4 مصرے سرکار سجے ہوئے۔ اب 4 ہی مصرے مدینے کی طرف رخ کرنے کے بعد، ابھی نہیں سناؤں گا، پہلے ایک منزل دیکھ لیجئے گا۔ 4 مصرے پیغمبر نے کب کہے ہیں؟ جب ساری رات جاگتے جاگتے صحابہ کرام خیبر کی سرزمین پر پہلی مرتبہ شب بیداری کرتے کرتے تھک گئے۔ آئے ہائے یا علی علی، ساری رات شب بیداری کرتے کرتے آج فتوے دیتے ہیں شب بیداری کیوں کرتے ہو؟ علم کے انتظار میں ساری رات شب بیداری کرتے کرتے تھک گئے اور آئے پیغمبر کے خیمے کے قریب۔ پیغمبر نماز صبح سے فارغ ہوئے تو مدینے کر کے کہا، یا قاتل الغوی ویا زیغم الموہمن ویا قاہر الولی یا ناصر النبی یا مظہر العجائب، اللہ اکبر، یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ جیسے ہی مدینے کی طرف رخ کر کے پیغمبر نے یہ جملہ کہا، علی بھی مصلی عبادت پہ تھے، علی نے بھی نماز کو تمام کیا، مرکز نور سے آواز چلی، مرکز نور سے آواز چلی تو نور کے ہر گوشے میں آواز پہنچی، جہاں جہاں نور تھا وہاں وہاں آواز پہنچ گئی۔ جیسے ہی نبی نے کہا یا مظہر العجائب تو ایک مرتبہ میرانی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قمر کو دی صدا کہ میرا رہوار لا، اللہ اکبر، قمر کو دی صدا کہ میرا رہوار لا، بھائی بلا رہے ہیں میری ذوالفقار لا، مل کے حیدری۔ قمر کو دی صدا کہ میرا رہوار
کے لیے مسجد سے نکلے قمر تو ایک مرتبہ جیسے ہی دہلیز زہرا پر پہنچنے کے بعد دستک دی. میرا محترم مجمع اگر بیدار ہے تو جملہ بہت خوبصورت آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی دستک دی تو قمر کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ علی نے تلوار منگائی ہے. بس ایک مرتبہ کیواڑ کھلنے کے بعد فرزا نے اندر سے تلوار دے دی. اندر سے قمر کو تلوار دے دی. جیسے ہی دی تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ نبی نے تو علی کو پکارا تھا, یہ تلوار فضہ نے کیسے دے دی؟ ہائے ہائے, آپ غوری نہیں فرما رہے. یہ قمر کو علی نے بھیجا, آپ نے غور نہیں فرمایا. میں نے جملہ کہا مرکز نور سے آواز چلی تو نور کے ہر گوشے میں آواز پہنچی. جہاں جہاں نور تھا وہاں وہاں آواز پہنچی. جہاں جہاں نور تھا وہاں وہاں آواز پہنچی. یہی آواز علی نے سنی, یہی آواز زہرا نے سنی. جو آواز علی نے سنی وہی آواز زہرا نے سنی. فرق اتنا سا ہے کہ علی نے قمر کو بھیجا, زہرا نے فضہ کو بھیج دیا. زہرا نے فضہ کو بھیج دیا اور فضہ کو بھیجا تو فضہ نے تلوار قمر کے حوالے کر دی. میں نے گفتگو کو تمام کر دیا. اپنی گفتگو کے آخری جملہ آپ کی ذہنانیت تک پہنچانا چاہتا ہوں. قمر کو تلوار دی. قمر نے تلوار دینے کے بعد علی کی خدمت میں حاضر کر دی. علی نے ذوالفقار کو لیا, رہوار پر سوار ہونے لگے تو دستے تک جوڑ کر مولا میں بھی جانا چاہتا ہوں. کہ جانا چاہتے ہو تو اس میں تاخیر کیوں کرتے ہو؟ علی کے قدموں سے لپٹ جاؤ. علی کے قدموں سے لپٹ جاؤ. اور اب آنکھ بند کر لو. جو آنکھ بند کری تو یا تو مدینے میں تھے, پھر جو آنکھ کھولی تو خیبر میں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صدق نیت سے علی کے قدم کو پکڑ لیتا ہے تو جہاں علی ہوتے ہیں وہیں قمر ہوتا ہے. اچھا پہنچ گئے. اب یہاں تک آپ نے اپنی تاریخ سے سنا, میں بس آخری جملے بتلا رہا ہوں, آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچا رہا ہوں. یہاں سے ذرا صحیح بخاری سے صحیح خیبر سن لیجیے. صلوات پڑھے مل جل کر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ عزیزان گرامی آج کل ایک بیماری یہ چلی ہے کہ خیبر خندق بہت ہو گیا. خیبر اور خندق بہت ہو گیا. سرکار جب سے خیبر اور خندق پڑھنا ذاکرین نے چھوڑا ہے, ماں نے شجاع بچے جننے چھوڑ دیے ہیں. اب سنیے یہاں سے خیبر, صحیح بخاری سے صحیح خیبر آپ کی ذہن عالیہ تک پہنچا رہا ہوں. صحیح بخاری میں خیبر لکھا گیا اور انہوں نے یہ لکھا کہ خیبر 39 دن تک فتح کیوں نہیں ہوا, کیا وجہ رہی, کیا پریشانی رہی کہ خیبر 39 دن تک کیوں فتح نہیں ہوا. انہوں نے 3 وجہ لکھی. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ خیبر کے دروازے پر سونے کا استر تھا, اس سے آگے خندق تھی, اور خیبر کے برج کے اوپر جو دروازہ تھا اس کے برج کے اوپر 2 سپاہی بیٹھے ہوئے تھے جو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے. ان کی برابر میں ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا. اس نجومی کی ڈیوٹی یہ تھی, اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ تم صرف اتنا بتانا کہ جناب یعقوب نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آل یعقوب سے کہا تھا, آل یعقوب تم زندگی میں کبھی بھی تمہاری حکومت ختم نہیں ہو سکتی, مگر ایک ہی شخص آئے گا اور آنے کے بعد تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. جب مرتبہ طلب کر پوچھا وہ شخص ہے کون, تو اس کا نام شیلو ہوگا. تھک گئے ہو تو گفتگو یہیں پہ روک سکتا ہوں. تو پھر صلوات پڑھیے. تمہاری حکومت ختم نہیں ہو سکتی, مگر ختم کب ہوگی جب شیلو نام کا شخص آئے گا. وہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا نجومی کہ شیلو آئے گا, میں بتا دوں گا خیبر کے یہودیوں کو کہ شیلو آ گیا ہے. اس کی ذمہ داری صرف اتنی تھی, وہ جو بیٹھا ہوا تھا نجومی وہ صرف شیلو کے انتظار میں تھا کہ شیلو آئے تو میں انہیں
میں نے کہا تھا زبان سے نہیں بولیے، سر ہلاتے رہیے. میں انہیں بتا دوں کہ شیلو آ گیا ہے. اس کی ذمہ داری صرف اتنی سی تھی. پہلی چیز سونے کا استر، دوسری چیز خندق، اس کو کودنے کے بعد ادھر جانا تھا. اور جو 2 سپاہی تھے انہیں اس وجہ سے لگایا تھا کہ جیسے ہی فوجی خندق کو کود کر آئے، کراس کر آئے، عبور کر آئے، تو تمہاری ذمہ داری، تمہاری ڈیوٹی، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تمہیں تیر برسانے ہیں. اور وہ 2 سپاہی نظر نہیں آ رہے ہیں کسی کو. اب آپ کے ذہن سے قریب ہو گیا میں. ایک مرتبہ 39 دن تک خیبر اس وجہ سے فتح نہیں ہوا کہ جو بھی جا رہا تھا سونے کے استر کی لائٹ جب اس کے آنکھوں میں پڑتی تھی تو آنکھوں میں خیرگی پیدا ہوتی تھی، چکچون پیدا ہوتی تھی، وہ رک ہی نہیں پاتا تھا. اس لیے کہ سورج کی لائٹ سونے کے استر پر، سونے کے استر کی لائٹ آنکھوں پر، تو واپس آ جاتے تھے. مگر جب 40واں دن نمودار ہوا اور علی پہنچنے کے بعد خیبر میں پہنچے، پوچھا نبی نے، یا علی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی آنکھوں میں ذرا خیرگی ہے، آنکھوں میں ذرا خیرگی ہے. نبی نے لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا. یہ لعاب دہن نہیں ہے میرا محترم مجمع، بلکہ امامت کی آنکھوں میں نبوت کا سرما ہے. ہائے ہائے، امامت کی آنکھوں میں نبوت کا سرما ہے. اور ایک مرتبہ جیسے ہی لعاب دہن کو لگایا، علی کہتے ہیں اس کے بعد زندگی میں میرے آنکھوں میں خیرگی پیدا نہیں ہوئی. اور ایک مرتبہ علی چلنے کے بعد میں نے کہا نا آخری جملے ہیں، جیسے ہی پہنچنے کے بعد جیسے ہی خندق کے قریب پہنچے، سونے کا استر نہیں روک سکا، اس لیے کہ علی کی آنکھوں میں نبوت کا سرما تھا، لعاب دہن تھا. سونے کے استر نے اس وجہ سے نہیں روکا. ایک مرتبہ خندق کے قریب گئے، جانے کے بعد گھوڑے کو محمیز کیا، گھوڑا الٹے پیر واپس آیا. واپس آنے کے بعد اب جو علی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو ایک مرتبہ گھوڑے نے پرواز لگائی. آئے پرواز کی، اور پرواز کرنے کے بعد نہ سونے کا استر روک سکا نہ خندق روک سکی. اب تیسری چیز کیا رہ گئی؟ جو 2 سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، 3 لیے ہوئے، وہ نظر نہیں آ رہے. ایک مرتبہ جیسے ہی علی نے خندق کو عبور کیا تو وہ 2 سپاہی جن کے ہاتھوں میں تیر تھے انہوں نے تیروں کو چلایا. جیسے ہی وہ تیر چلے علی نے ذوالفقار کو نکالا. ہائے ہائے، علی نے ذوالفقار کو نکالا اور نکالنے کے بعد دونوں تیروں کو کاٹ دیا. جیسے ہی دونوں تیروں کو کاٹا تو نجومی چیخ اٹھا اور چیخنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا ہے، اے یعقوب خیبر چھوڑ دو، اب شیلو آ گیا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. دشمنان علی کی جگہ جہنم میں، محب کے واسطے جنت قدر کشادہ ہے. اور نسب کی ایک یہی تو کھری کسوٹی ہے، جو پنجتن سے پھرا وہ حرام زادہ ہے. نعرہ حیدری، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. اب آپ جملہ سنیے، آخری جملہ، اس کے بعد گفتگو تمام ہے. ایک مرتبہ یہ نجومی تھا جس نے چیخ کر یہ کہا تھا، اے یعقوب خیبر چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ شیلو آ گیا. یہ پہلا شیلو تھا جو خیبر والوں نے خیبر چھوڑا. اب یہ آخری شیلو پردہ غیب میں موجود ہے. جب وہ آئے گا تو دنیا والے چیخ کر کہیں گے، دنیا والا دنیا چھوڑ دو، اب آخری شیلو آ گیا. صلوات پڑھے بآواز بلند. جب آخری آئے گا تو کیا عالم ہوگا؟ عزیزان گرامی، آخر یعنی آخری ایمان، اور آخری ایمان کے لیے ہمیں اپنے اندر کچھ سدھار پیدا کرنا پڑے گا. سدھار کیسے کرنا پڑے؟ سدھار کس طریقے سے کریں گے؟ مولا فرماتا ہے سدھار اس طریقے سے کرو، اپنے آپ کو سنبھالو اس طریقے سے کہ جتنے تم نے پچھلے گناہ کیے ہیں وہ گناہ تم بالکل اس طریقے سے چھوڑ دو جس طریقے سے دودھ پیتا بچہ اپنے ماں کے دودھ کو چھوڑ دیتا ہے. ہائے ہائے، میں نے بہت قیمتی جملہ آپ کے ذہن آگے تک پہنچایا ہے. دودھ پیتا بچہ 2.5 سال کا جب دودھ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد پھر ماں کے پستان کو منہ نہیں لگاتا اور 25 سال کے بعد ادھر روح بھی نہیں کرتا. یعنی اس طریقے سے گناہوں کو چھوڑ دو اور بھول جاؤ جس طریقے سے بچہ اپنی ماں کے
दूध को छोड़ देता है। दूसरी बात, और उसके बाद मसाइल। फिर मौला फरमाते हैं कि जो इंसान इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाता है, उसकी मिसाल मक्खी की तरह है। वाह वाह वाह। उसकी मिसाल मक्खी की तरह है। मौला कौन सी मक्खी की तरह? शहद की मक्खी की तरह? का नहीं, शहद की मक्खी तो माले हलाल लेती है, हराम माल नहीं लेती है। इसलिए कि उसमें उनका सरदार मौजूद है। आपने वो नहीं फरमाया, उसमें उनका सरदार मौजूद है। जब आपको यकीन है कि हमारा सरदार पर्दा गैब में मौजूद है और वो देख रहा है, तो फिर कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल उस इंसान की जो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है, उसकी मिसाल मक्खी की तरह। कौन सी मक्खी की तरह? कहो जो इंसान का खूबसूरत बदन छोड़ने के बाद जो उसके जिस्म के ऊपर जख्म होता है, उस जख्म का खून पीती है, उस इंसान की तरह है। ये जुमले को बदल कर यूं कह दिया जाए कि जो इंसान इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, उसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि वो मोमिन के खूबसूरत बदन को, मोमिन के पूरे किरदार को छोड़ने के बाद उसके एक गुनाह के पीछे पड़ जाता है, उसमें ऐब तलाश करता है। लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी इस्लाह करें। इसलिए कि हुसैन इस्लाह ही के लिए तो निकले थे। मदीने से हुसैन जो जा रहे थे, मकसद क्या था? अपने नाना की इस्लाह के लिए। तो आज हुसैन ने जो कुर्बानी दी है, कुर्बानी कोई मामूली कुर्बानी नहीं। मेरा पढ़ देना बहुत आसान है, आपका सुन लेना बहुत आसान है। हुसैन, आप प्रदेश से दूर दराज से सफर तय कर यहाँ पर तशरीफ लेकर आए हैं। हुसैन 28 रजब को जब मदीना छोड़ रहे थे तो मालूम है कितने परेशान थे। इतने परेशान हुसैन शब आशूर नहीं थे, जबकि मालूम था कि कल कुर्बानी पेश करनी है, कल अकबर का लाशा उठाना है, कल असगर का लाशा उठाना है, कल अब्बास के कटे हुए बाजू लाने हैं, कल कासिम की लाश के टुकड़े यकजा करने के बाद एक गठरी में बांध कर लाने। हुसैन जानते हैं कि कल कितनी बड़ी कुर्बानी पेश करनी है। अगर मेरा पढ़ेगा बहुत आसान है। लोगों का शिकवा ये रहता है, मौलाना आँख से आंसू नहीं निकलता। वजह क्या है? सबब क्या है कि आँख से आंसू नहीं निकलता? आँख से आंसू उस वक्त नहीं निकलता जब इंसान का दिल सिया हो जाता है। दिल पत्थर नहीं, इसलिए कि इस गम में तो पत्थर भी खून के आंसू रोए हैं। दिल पत्थर नहीं होता बल्कि दिल सिया हो जाता है। इंसान का गुनाह करते करते जब दिल सिया हो जाता है तो फिर उसकी आँख से आंसू जारी नहीं होते हैं। उसको चाहिए ये कि वो मैदान में जाए, जंगल में जाए और जाने के बाद अपने गुनाह के इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे और उसके बाद फिर मजलिस में बैठे तो देखिए कैसे आंसू जारी नहीं हो। वरना खुदा की कसम हुसैन के अकबर के मसाइल बयान हो और इस आंख से आंसू न निकले, हुसैन के अकबर जैसे भाई के मसाइल बयान हो और इन आंखों से आंसू न निकले। अल्लाहु अकबर। मैं जुमला कहता हूँ, कभी भी मजलिस हुसैन में बैठते वक्त, गिरिया करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि बराबर में बाप बैठा हुआ है, ये बराबर में बैठा हुआ है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि कौन कुजड़ी माँ एक रुमाल लेकर बैठती है और वो ये देखती है कौन मेरे लाडले पे कितना गिरिया करता है। जज़ाकल्लाह, कौन मेरे लाडले पे कितना गिरिया करता है। आप मुसाफिर रहना दीजिए, एक मुसाफिर का जिक्र करना है। हुसैन 28 रजब को मदीना छोड़ रहे हैं तो एक मर्तबा छोड़ते वक्त माँ की कब्र पर आ गए और माँ की कब्र से लिपट कर कहा, अम्मा अम्मा लहूलहान चमन देखने चलो, अरे ज़ैनब के बाजुओं में रस्म देखने चलो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे भाई, रोने में कोई है नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आपके 1000 आंसू ज़ैनब के एक आंसू का जवाब नहीं ला सकते। आपके पुष्ट पर कोई ताज़ियाना नहीं लगाता है, लेकिन हाय ज़ैनब, करबला से लेकर शाम तक अगर ज़ैनब की आँख से एक आंसू का कतरा गिरा है तो शिवर ने एक ताज़ियाना लगाया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हुसैन ने कहा, माँ अम्मा लहूलहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रस्म देखने चलो। अम्मा अम्मा जिगर के पारों की बस्ती बसाएगा, अपना हुसैन लौट के मदीने में आएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खत्म गुफ्तगू है। एक मर्तबा हुसैन माँ की कब्र से जब रुखसत हुए और होने लगे तो तावीज़ कब्र से लिपट कर बैठ गए थे, अम्मा अब नहीं आएगा हुसैन, अम्मा जा रहा है।
है हुसैन। अम्मा वो हुसैन जा रहा है जिसको आपने चक्किया पीस पीस कर पाला था। अम्मा वो हुसैन जा रहा है जिसके लिए आप रात को उठकर पानी पिलाती थी। अम्मा वो हुसैन जा रहा है जिसको आपने बड़े नाजों से पाला था। ये कहने के बाद हुसैन जब उठने लगे तो एक आवाज आई, मैंने यहीं तक पढ़ा था, मगर मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि हुसैन जब कब्र फातिमा ज़हरा से उठ रहे थे, उस जन्नतुल बकी की कब्र से जो आज मुनहदिम है, जो आले सऊद ने आज मुनहदिम कर रखी है, उस कब्र से जब हुसैन उठ रहे थे तो एक मर्तबा एक आवाज आई जिसको मीर अनीस ने नक़्ल किया। मीर अनीस कहते हैं कि मादर ज़हरा यानी हुसैन की माँ की कब्र से एक आवाज आई, हाँ बताओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, बताओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चों पर, मैं सदक़े उस पर शिकमे गैर से गो है पर वो मेरा है पिसर। सुन के ज़हरा की सुन के पिदरे गैर से गो है पर वो मेरा है पिसर। सुन के मादर की ये बातें पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भैया, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भैया। मैंने पढ़ दिया, सुनेंगे कलेजे को मजबूती से पकड़ लीजिए। एक मर्तबा जैसे ही अब्बास ने इस आवाज को सुना, आंखें से रख दिया अब्बास ने पाई ने बाजार, आई ज़हरा की सदा मैं तेरी गुर्बत पे निसार, अल्लाहु अकबर, आई ज़हरा की सदा मैं तेरी गुर्बत पे निसार, अपने बच्चों से भी ज्यादा मैं तुझे करती हूँ ध्यान, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे ऐ दिलदार, अरे कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, हाय हाय, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शबीर है तेरे हवाले में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मेरी माँ और बहनें गुफ्तगू सुन रही है, आखिरी जुमले सुनिएगा। हुसैन माँ की कब्र से उठे, उठने के बाद हुसैन नाना की कब्र की तरफ रवाना हुए। नाना की कब्र से जाकर लिपट गए, नाना नाना मैं तेरे मज़ार पर रोज आता था नाना, मगर अब आना नसीब न होगा नाना। नाना हुसैन जा रहा है। एक मर्तबा माँ की कब्र से रुखसत होने के बाद जब नाना की कब्र पर हुसैन आ गए तो एक मर्तबा मीर अनीस कहते हैं कि नाना की कब्र से भी एक आवाज आई, अल्लाह अकबर, क्या आवाज आई, मसाइल तमाम है इसी के ऊपर। मीर अनीस लिखते हैं कि एक आवाज आई, कई दिन से तेरी मादर को नहीं, कई दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन। खैर के